بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 21 ہے اور آج طبی جغرافیہ کی ایک قسم قرۂ خاکی اور اس کی پھر ذیلی اقسام قرۂ خاکی کے اندر پائے جانے والے جو بڑے بڑے اجسام ہیں ان میں سے پہاڑوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جس طرح اونٹ کی کمر پر کوہان ہوتا ہے، اسی طرح زمین کی پشت پر کوہ یا پہاڑ ہوتے ہیں۔ پہاڑ زمین کے نہایت بلند اور پتھریلے قطعات ہیں۔ ان کا قاعدہ یعنی جو ان کی بنیاد ہوتی ہے وہ نہایت طویل اور چوڑی ہوتی ہے، اور چوٹی جو ہوتی ہے وہ مختصر اور نوکیلی ہوتی ہے۔ ان کے پہلو ناہموار ہوتے ہیں اور یہ مختلف وضع قطع کے حامل ہوتے ہیں۔ بعض گنبد نما گول سے ہوتے ہیں اور بعض دیوار کی مانند کم و بیش سیدھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اکثر پہاڑ مخروطی شکل کے ہوتے ہیں۔ ان پہاڑوں کی بیرونی صورت ان کی اندرونی ساخت کا پتہ دیتی ہے، اور ماہرین ان کی وضع قطع کو دیکھ کر اس بات کا بخوبی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کس قسم کی چٹانوں سے مرکب ہیں۔ تو دنیا کے اندر جو مشہور پہاڑ ہیں اور پہاڑی سلسلے ہیں ان کا آج ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ ان میں سے مشہور کچھ پامیر ہے، کوہ پامیر، کوہ ہمالیہ، کوہ قفقاز، کوہ اطلس اور طورس۔ ان کی طرف ہم جاتے ہیں، انشاءاللہ سب کو دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کر دیتے ہیں سلسلہ کوہ پامیر کی۔ تو یہ ایک کوہ پامیر کا یہ سلسلہ پہاڑوں کا یہ وسطی ایشیا میں واقع ہے۔ قراقرم، ہندوکش، تیان شان اور کن لین کے پہاڑی سلسلوں کے سنگم پر یہ واقع ہے۔ اور پامیر جو ہے یہ تاجکستان، کرغیزستان، افغانستان اور پاکستان میں پھیلا ہوا ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو مطلب یہ انڈیا ہے اور اس کے ساتھ یہ پاکستان ہے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ پہاڑی سلسلہ اس طریقے سے یہ سارا یہاں پہ ایسے پھیلا ہوا ہے، اور اس کو ابھی ہم زوم کر کے بھی دیکھتے ہیں اور پھر اس کی الگ سے بھی تصاویر ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ نیچے چائنا ہے، اور چائنا کے بالکل اس مغرب سائڈ میں ہمالیہ لکھا ہے، تو یہ کوہ ہمالیہ کا سلسلہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ادھر یہ تاجکستان، کرغیزستان اور یہ جو ریاستیں ہیں یہ ہیں افغانستان کی۔ تو اس تقریباً یہ پورا ایک پہاڑی سلسلہ یہاں پر واقع ہے، جو بالکل آپ کو یہاں پہ کچھ سفیدی مائل سا ایسے نقطوں میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ پہاڑوں کو واضح کرتا ہے، اور یہ یہاں پہ خاص طور پہ پہاڑی جو سلسلہ کوہ پامیر ہے وہ یہاں پر واقع ہے۔ یہ اس کی سیٹلائٹ سے لی گئی یہ تصویر ہے۔ تو یہ پورا سلسلہ ہے، اور یہ پاکستان، افغانستان اور ان تاجکستان، کرغیزستان ان کی سرحدوں کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اور بڑا ایسا یہ تاجکستان کے علاقے گورنو بدخشان میں ہے، اور سب سے اونچی چوٹی اس کی اسماعیل سامانی ہے، جو 7490 میٹر یہ بلند ہے۔ جیحون اور سحون نامی جو دونوں مشہور دریا اسی سلسلہ کوہ سے نکلتے ہیں اور آگے جا کر بحیرہ آرال میں گر جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی کچھ قریب سے لی گئی پکچرز ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے نمبر پر سلسلہ کوہ ہمالیہ کی طرف۔ تو یاد رکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے تصویر، اس میں مختلف قسم کے جو پہاڑ ہیں ان کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ جس طریقے سے یہاں پہ دیکھیں یہ سفید جو دائرہ ہوگا یہ قراقرم رینج کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہاں پہ یہ یعنی قراقرم کا جو رینج ہے وہ یہاں پر ہے۔ اور ہمالیہ کی جو کلر ہے وہ یہ والا ہے کہ یہ جو اوپر پاکستان کا یہ جو کونا ہے کشمیر کی طرف، اور یہ اس کو سنسکرت زبان میں اس کو ہمالے بھی کہتے ہیں، یعنی برف کا گھر۔ تو یہ برصغیر پاک و ہند کو سطح مرتفع یعنی تبت سے اس طرف اس کو جدا کرتا ہے۔ اور بعض اوقات سلسلہ ہمالیہ میں سطح مرتفع پامیر سے شروع ہونے والے دیگر سلسلوں مثلا قراقرم، ہندوکش اور یہ جتنے بھی آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں تو ان کو بھی یہ شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو ان سب کو ملا کر کوہ ہمالیہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو یہ چاروں نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو اوپر سفید ہے وہ قراقرم ہے، اور اس کے بعد نیچے جو تھوڑا زردی مائل ہے وہ ہمالیہ رینج ہے، اور نیچے یہ جو ہے یہ کوہ ہندوکش ہے، اور نیچے بالکل جو ہے سلیمان رینج ہے یعنی کوہ سلیمان، یہ بھی نیچے کوئٹہ کی طرف ہے۔ تو یہ چاروں رینجیں یہاں پہ آپ کو دکھائی ہیں۔ تو ہمارا جو اس وقت زیر بحث پہاڑ ہے وہ ہے ہمالیہ، اور وہ یہاں پر یہ پورا ایک سلسلہ ہے کوہ ہمالیہ کا۔ یہ جو آپ کو ایک پٹی نظر آ رہی ہے تاجکستان، یہاں پہ تو یہ تھا کوہ پامیر تھا،
یہ یہاں پہ یہ کوہ پامیر تھا۔ اس کے بعد یہ جو پٹی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ساری یہ کوہ ہمالیہ ہے، اوپر پاکستان کے اندر بھی ہے اور ادھر انڈیا کے بارڈر بھی اس کے ساتھ لگتے ہیں اور ادھر چائنا اور تبت کا سے اس کو جدا کر دیتی ہے۔ اور اس میں جو بلند ترین دنیا کی چوٹیاں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ یہاں پہ ہے، K2 یہاں پہ ہے، اور 8000 میٹر سے بلند جو دنیا کی تمام چوٹیاں ہیں وہ اسی پہاڑی سلسلے کا حصہ ہیں۔ اس سلسلے کی بلندی کو سمجھنے کے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ اس میں 7200 یعنی 7200 میٹر سے بلند 100 سے زیادہ چوٹیاں ہیں، جبکہ اس سے باہر دنیا کی بلند ترین چوٹی کوہ انڈیز ہے۔ انڈیز میں واقع اکونکا گوہا ہے جس کی بلندی صرف 6962 میٹر ہے۔ دنیا کے بہت سے بڑے دریا جیسے سندھ، گنگا، برہم پترا، یانگزی، میکانگ، جیحون، سیحون، دریائے زرد، ہمالیہ کی یہ جو برف پوش بلندیاں ہیں انہی سے نکلتے ہیں۔ دریا کی جو وادیاں ہیں اور ان کے جو درمیان میں واقع ممالک ہیں وہ افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، بھوٹان ہے، بھارت ہے، پاکستان ہے، چین، نیپال، کمبوڈیا، تاجکستان، برما، ازبکستان، ترکمانستان، قازقستان، کرغیزستان، تھائی لینڈ، لاؤس، جتنے بھی آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ لاؤس ہے، یہ تھائی لینڈ ہے، میانمار ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا، پاکستان، یہ سارے اس کے دامن میں ہیں، چائنا۔ تو یہ اتنا لمبا ایک سلسلہ ہے، اور جنوبی ایشیا کی تہذیب پر بھی اس کا بڑا گہرا اثر ہے اس ہمالیہ کو ہے ہمالیہ کا۔ اکثر چوٹیاں جو ہے یہ ہندو مت، بدھ مت اور سکھ مت میں مقدس مانی جاتی ہیں۔ یہ بھی انہی کو ہمالیہ کی قریب سے لی گئی کچھ تصاویر ہیں، اور یہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ دیکھیں ایک طرف تبت ہے، دوسری طرف انڈیا اور پاکستان ہے، تو اس کو جدا کرنے والا یہ درمیان میں پورا ایک سلسلہ یہ پہاڑی سلسلہ ہے، اور یہاں پہ بھی ہمالیہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں دستانوں اور افسانی دستانوں سے منسوب ایک پہاڑ کوہ قفقاز کی طرف، جسے ہماری زبانوں میں عوام کی زبان میں کوہ قاف کہتے ہیں۔ یہ بحیرہ اسود اور بحیرہ قزوین کے درمیان خطہ قفقاز کا یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہے۔ ایشیا اور یورپ کو جدا کرنے والا یہ سلسلہ ہے، اور اس کے ساتھ افسانی دستانوں میں بھی بہت ساری منسوب ہیں۔ جنوں اور پریوں کا سلسلہ اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی اندسات جو ہے وہ 4 چھوٹی ریاستیں بھی ہیں جیسے چیچنیا، جارجیا، آرمینیا، آذربائیجان، جو آج کل وہاں پہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان وہاں پہ جنگ بھی چھڑی ہوئی ہے، تو اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ہم آگے سیاسی جغرافیہ کے اندر کریں گے۔ تو یہ 4 ریاستیں قفقاز کی ریاستیں کہلاتی ہیں، تو یہ بھی اسی پہاڑی سلسلے کے دامن میں ہیں، اور پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی اس میں ماؤنٹ ایلبرس ہے۔ ماؤنٹ ایلبرس تقریباً 18,506 فٹ جو ہے وہ بلند ہے، اور یہ اس کی کچھ قریب سے لی گئی تصاویر ہیں کوہ قفقاز کی۔ اب آتے ہیں کوہ توروس کی طرف۔ کوہ توروس، یہ توروس ماؤنٹین اس کو کہا جاتا ہے، اور ترکی زبان میں توروس ڈالار کہتے ہیں۔ یہ جنوب مشرقی اناطولیہ یعنی ترکی کا یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ ترکی ہے، اور یہاں پر یہ اس جگہ پہ یہ پہاڑی سلسلہ واقع ہے، یہاں پہ ایسے یہ واقع ہے۔ مزید اگر ہم اس کو دوسرے نقشے میں بھی دیکھیں تو یہ اس طرح سے یہ نیچے جو ہے یہ جزیرہ قبرص آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اوپر یہ جو نشان زدہ ہے، تو یہ پورا ایک پہاڑی کا سلسلہ کوہ توروس کہلاتا ہے، جس میں سے دنیا کا مشہور دریا فرات یہاں سے ہی نکلتا ہے۔ اور اس پہاڑی سلسلے میں 10 سے 12,000 فٹ بلندی کے کئی پہاڑی چوٹیاں ہیں، جن میں سب سے بلند چوٹی دمیر کازک کی ہے جو تقریباً 4,000 میٹر بلند ہے۔ اس کے بعد ہم تذکرہ کریں گے افریقہ کے اندر ایک پہاڑ ہے کوہ اطلس کا۔ کوہ اطلس یہ اوپر جو ہے شمال مغربی افریقہ کا ایک یہ پہاڑی سلسلہ ہے، اور اوپر مراکش ہے اور جزائر اور تیونس کے یہ درمیان میں 2400 کلومیٹر پر یہ پھیلا ہوا ہے۔ یہاں پر اگر آپ اس نقشے میں دیکھیں تو یہ جو آپ کو سرخ سا نظر آ رہا ہے یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، یہاں پہ یہ سارا یہ پہاڑی سلسلہ ہے، اور بلند ترین چوٹی اس کی مغربی مراکش کی جبل توبقال ہے جس کی بلندی 4167 میٹر ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ بحیرہ روم اور بحر اوقیانوس کو صحرائے اعظم سے جدا کرتا ہے۔ یہ نیچے سارا صحرائے اعظم ہے، اور یہ اوپر بحر روم ہے اور بحر اوقیانوس ہے، تو یہ درمیان میں یہ ایک گویا کہ صحرائے اعظم سے یہ دونوں کو جدا کر دیتا ہے، بحیرہ روم کو، اور اس طرف یہ صحرائے اعظم ہے۔
اور اطلس پہاڑی سلسلے کے ساتھ ساتھ رہنے والی آبادی کی جو اکثریت ہے اس کا تعلق مراکش میں جو بربر قوم ہے اور الجزائر میں جو عرب نسل ہے اس سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ یہاں پہ مزید اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہاڑی سلسلے کو، اور یہ اس کی کچھ بلند ترین چوٹیوں کی قریب سے لی گئی یہ تصاویر ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آخر میں یورپ میں موجود کوہ پائرینس کی طرف۔ یہ کوہ پائرینس اگر آپ دیکھیں جو آپ کو سرخ نشان زدہ دائرہ کی شکل میں نظر آ رہا ہے، اوپر اس کے فرانس ہے، نیچے اسپین ہے۔ اب یہ فرانس اور اسپین کے درمیان ایک قدرتی سرحد کا یہ کام کر رہا ہے یہ پہاڑی سلسلہ، اور قدرتی سرحد اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور جزیرہ نما آئیبیریا کو فرانس سے جدا کرتا ہے، اور بحر اوقیانوس میں خلیج بسکے، بحیرہ روم میں کیپ ڈی کریوز تک 430 کلومیٹر پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھیلا ہوا ہے۔ نیچے یہ بحیرہ روم ہے، اوپر بحر اوقیانوس ہے، اور درمیان میں یہ پورا سرحد کا کام کر رہا ہے فرانس اور اسپین کے درمیان۔ اس پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی اینتونو یاپک ڈی ہے، جس کی بلندی 3404 میٹر ہے۔ تو یہ مزید اس کی کچھ تصاویر ہیں، دیکھیں پائرینس، اوپر جو اس کو نیچے اسپین ہے، اوپر فرانس ہے، اور آپس میں درمیان میں یہ ایک سرحد ہے۔ یہ اس کی کچھ قریب سے لی گئی تصاویر ہیں۔ تو آج ہم نے کچھ مشہور پہاڑ پڑھ لیے، اور اس میں ایشیا اور افریقہ اور یورپ کے جو مشہور پہاڑ تھے ان کا تذکرہ ہم نے کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم جو مشہور پہاڑی چوٹیاں جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، K2 ہے وغیرہ، تو ان کا پورا لوکیشن ان کی ہم آپ کو بتائیں گے، اور ان کا پورا خط و خال، ان کی طبی ساخت بتائیں گے، اور ان کی اگر کوئی آپ سفر کرنا چاہیں، وہاں تک پہنچنا چاہیں تو آپ سفر کیسے کریں گے، تو انشاءاللہ پورا ایڈریس ہم آپ کو وہاں پہ دیں گے۔ تو اگلا سبق بھی ہمارا اس حوالے سے بہت ہی دلچسپ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔